بھابھی اسلام میں ایک مسلم مرد کو کسی غیر مسلم عورت سے شادی کرنے کی اجازت ہے؟ وہ آمنہ بھابھی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، اگر وہ عورت اہل کتاب ہو تو۔ اور کیا مسلم عورت بھی کسی غیر مسلم مرد سے شادی کر سکتی ہے اگر اہل کتاب ہو؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ مسلم عورت کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتی۔ تو یہ عورت کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ مرد کو اجازت ہے لیکن غیر مسلم کے ساتھ شادی کرے، عورت کو نہیں ہے؟ عورت انسان نہیں ہے؟ اس کا دل نہیں ہے؟ دیکھو ثانیہ، یہ زیادتی والی بات نہیں ہے۔ ایک مسلم مرد اپنے بچوں کو اپنے طریقے سے پروان چڑھائے گا، اس کے بیوی کا عقیدہ کچھ بھی ہو، اسے کہہ سکتا ہے کہ وہ اس کی بات مانے، مگر مسلم عورت یا غیر مسلم شوہر کو اپنی بات ماننے پر مجبور نہیں کر سکتی، تو اس کے بچے بھی غیر مسلم ہوں گے۔ اب خود سوچو کہ ایک مسلمان عورت یہ غیرتی کیسے گوارا کرے گی کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے دین کے بجائے کسی دوسرے دین کا پیروکار بنائے؟ وہ الجھ گئی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ڈیوڈ کے ساتھ اس کی ملاقاتیں جاری تھیں، وہ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی دوست کے بہانے سے ڈیوڈ کے ساتھ طے کی ہوئی جگہ پہ جاتی۔ بعض اوقات اس کا ضمیر ملامت کرتا کہ وہ اپنے والدین کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہی ہے، مگر وہ ہر بار کان بند کرتی۔ میں ڈیوی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ڈیوی، اگر تم مسلم ہو جاؤ تو شاید میں اپنے پیرنٹس سے بات کر لوں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ڈیوی سے کہا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ میں اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتا۔ مگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور محبت کی خاطر لوگ، تو تم بھی تو مجھ سے محبت کرتی ہو نا، تو کیا تم اپنے لیے میرا مذہب چھوڑ سکتی ہو؟ وہ اس کے سوال پہ خاموش ہو گئی۔ تم اسلام کا مطالعہ تو کرو پھر۔ نہیں، مجھے دلچسپی نہیں ہے تمہارے مذہب میں۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ میں اپنے مذہب سے بہت خوش ہوں۔ ڈیوڈ نے اس کی بات کاٹی۔ تم عیسائیت کا مطالعہ کرو، شاید تم اپنا مذہب چھوڑ دو۔ وہ ایک بار اس کی بات کے جواب میں خاموش رہی۔ تو بہتر ہے اب ہم مذہب کی بات نہ کریں۔ ان دنوں اس کے لیے ایک گھر میں پرپوزل آیا ہوا تھا اور ابو کو یہ بہت پسند آیا۔ انہوں نے ثانیہ کی مرضی پوچھی، اس نے انکار کر دیا۔ انکار کی وجہ تو بتاؤ۔ میں نے کہا نا، میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ ہاں تو منگنی کرتے ہیں، تم گریجویشن کر لو۔ نہیں، مجھے منگنی بھی نہیں کرنی، مجھے رشتہ ہی پسند نہیں آ رہا۔ پچھلے کئی ماہ میں وہ بہت رشتے ٹھکرا چکی تھی۔ کیا تمہیں کوئی اور پسند ہے؟ نہیں، مجھے کوئی پسند نہیں، مگر مجھے بھی شادی منگنی کچھ نہیں کرنا۔ ثانیہ نے سکون کا سانس لیا۔ اس کی امی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کو لگا بلا ٹلی ہے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ 3 دن بعد اس کے والدین نے لڑکے والوں کو ہاں کر دی، منگنی کی تاریخ طے کر دی۔ اس کے چیخنے چلانے کی کوئی پرواہ نہیں ہوئی۔ تو منگنی ہونے دو، منگنی سے کچھ نہیں ہوتا۔ روز روز کے پرپوزل سے جان چھوٹے گی تمہاری۔ مگر ڈیوڈ، انہوں نے شادی کے لیے اصرار کیا، تب دیکھا جائے گا۔ اس نے ڈیوڈ کے کہنے پہ خاموشی سے منگنی کروا لی۔ ان لوگوں کے نزدیک میں انسان نہیں ہوں، بھیڑ بکری ہوں، جب چاہیں جس کے لیے ذبح کر دیں۔ اس نے منگنی کرتے ہوئے سوچا تھا۔ ڈیوڈ، تم اپنے پیرنٹس سے بات کرو۔ ڈیوڈ پریشان ہو رہا تھا، وہ رو رہی تھی۔ اچھا، رونا بند کرو تم روتی رہو گی تو میں کیسے چلے گا؟ میں 1-2 دن میں اپنے پیرنٹس سے بات کرتا ہوں، دیکھتا ہوں ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ وہ بے فکر نہیں تھا۔ ربیکہ 3 دن سے کالج نہیں آ رہی تھی۔ تیسرے دن گیٹ سے داخل ہو کر ثانیہ تیر کی طرف پہنچی۔ کیا ہوا؟ اتنے دن سے کہاں تھی؟ میں نے فون کیا، تمہارے ملازم نے کہا تم گھر پہ نہیں ہو، کہاں گئی تھی تم؟ مجھے بتایا۔ ثانیہ بات کرتے کرتے رک گئی۔ اسے لگا ربیکہ بہت عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہی ہے۔ ثانیہ، مجھے تم سے بہت باتیں کرنی ہیں، ہم کلاس نہیں جا رہے۔ وہ سرد لہجے میں بولی۔ تم ڈیوڈ کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو؟ لان کے ایک سنسان گوشے میں اس نے پوچھا۔ ثانیہ کچھ نہیں بول سکی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی ثانیہ کہ تم اتنی بے وقوف ہو۔ پلیز ربیکہ، کچھ مت کہو۔ کیوں نہیں کہوں؟ تم جانتی ہو تمہاری وجہ سے ہمارے گھر میں کیا ہوا ہے؟ تمہاری وجہ سے پہلی بار ڈیوڈ نے ممی اور ڈیڈی سے جھگڑا کیا اور سلیپنگ پلس کھا لی۔ ربیکہ، ثانیہ کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ بچ گیا ہے، لیکن جو تم کرنا چاہتے ہو وہ ہم سب کو مار ڈالے گا۔ ڈیوڈ کیسا ہے؟ وہ گھر پہ ہے۔ یہ سب چھوڑ دو، تم اس کی زندگی سے نکل جاؤ۔ دیکھو ثانیہ، میرا ایک ہی بھائی ہے، اسے کچھ ہو گیا تو ہم جیتے جی مر جائیں گے۔ تم مسلم ہو، ہم اقلیت ہیں، ہمیں یہاں رہنا ہے، ہمارا گھر بار سب کچھ یہاں ہے، مگر ڈیوڈ سے تمہاری شادی کے بعد ہمارا گھر برباد ہو جائے گا۔ ربیکہ، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ دیکھو، تمہیں اس سے بہتر لڑکے ملیں گے اور تمہاری منگنی ہو گئی ہے، پھر کیوں میرے بھائی کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ منگنی میں نے اسے کہنے پہ کروائی ہے، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے اپنے فیانسی میں۔ ساری تو میرے بھائی کا پیچھا چھوڑو، ورنہ میں تمہارے گھر والوں کو سب بتا دوں گی۔ اس عمر میں کوئی محبت وغیرہ نہیں ہوتی، صرف دلچسپی ہوتی ہے، اور دلچسپی کسی بھی وقت ختم ہو جاتی ہے۔ تم مسلم ہو، ڈیوڈ کرسچن ہے، تمہارے مذہب میں ویسے ہی اس کے ساتھ شادی جائز نہیں ہے، اپنے مذہب کے خلاف جاؤ گی تم؟ مجھے نہیں پتا، میں ڈیوڈ سے محبت کرتی ہوں اور مجھے نہیں چھوڑ سکتی۔ تم پاگل ہو گئی ہو اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی تباہ کر رہی ہو۔ تم اس کو چھوڑو یا نہیں چھوڑو، مگر میری دوستی کو چھوڑ دو۔ دوبارہ میرے گھر کبھی مت آنا۔ ٹھیک ہے، میں ڈیوڈ کو نہیں چھوڑوں گی، وہ میرا سب کچھ ہے۔ تم مجھے اس کے پاس جانے سے روک سکتی ہو، مگر اسے میرے پاس آنے سے نہیں روک سکتی۔ میرے پیرنٹس کو بتاؤ گی تو میں ڈیوڈ کے ساتھ گھر سے بھاگ جاؤں گی، اور پھر کیا ہوگا یہ تم جانتی ہو۔ میں نے تم سے دوستی کر کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے، ثانیہ نے اسے کہا۔ شام کو وہ ربیکہ کے گھر پہنچ گئی۔ پہلی بار اس کا استقبال بڑی سرد مہری سے کیا گیا، اسے لیکن کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ربیکہ کا بس چلتا تھا، وہ دھکے دے کے وہاں سے نکال دیتی۔ وہ ڈھیٹوں کی طرح خود ہی اٹھ کے ڈیوڈ کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ جاگ رہا تھا، وہ اس کے پاس بیٹھ کے رونے لگی۔
جانتی ہو نا تم جو کر رہی ہو اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ ڈیوڈ کے پاس سے آنے کے بعد ربیکا نے اسے روکا۔ ربیکا کے والدین کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں جانتی ہوں، ڈیوڈ کے ڈیڈی نے کہا۔ تمہیں یا ڈیوڈ کو سمجھانے کا فائدہ نہیں ہے، میں اس لیے دونوں کی مدد کرنے پر مجبور ہوں کیونکہ میں ڈیوڈ کا باپ ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو جس مصیبت میں پھنسایا میں اسے وہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں چند ہفتوں تک تمہارے پیپرز بنواؤں گا، پھر تمہیں امریکہ بھیج دوں گا۔ وہاں تم اس وقت تک میری بہن کے گھر رہو گی جب تک ڈیوڈ اپنی انجینئرنگ نہیں کرتا۔ سال کے اینڈ میں ڈیوڈ امریکہ آئے گا اور وہاں تم دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ ڈیوڈ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے پاکستان بھلے آئے، بعد میں ڈیوڈ بھی امریکہ سیٹل ہو جائے گا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا ہے، تمہیں اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتانا۔ جب تمہارے پیپرز مکمل ہو جائیں گے تم خاموشی سے گھر چھوڑ کے آؤ گی۔ میں نہیں چاہتا تمہارے گھر والوں کو اس معاملے کا پتہ چلے اور میرے بیٹے کو کوئی نقصان پہنچے۔ اس دن ڈیوڈ کے گھر سے نکلتے بے تحاشا خوش تھی۔ چند گھنٹوں پہلے ناممکن نظر آنے والی چیز اب ممکن تھی۔ میں اور ڈیوڈ ساری زندگی ساتھ رہیں گے۔ میں وہی کروں گی جو ڈیوڈ کے ڈیڈی چاہتے ہیں۔ اسے یہ طے کرتے ہوئے ایک لمحے بھی اپنی فیملی کا خیال نہیں آیا۔ ایک بار بھی اسے اپنے فیصلے کی سنگینی اور ہولناکی کا احساس نہیں ہوا۔ وہ ٹین ایج میں تھی۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ جس شخص سے محبت کرتی ہے وہ اس کے پاس ہے۔ اگلے چند ہفتوں میں وہ ڈیوڈ کے ڈیڈی کے ساتھ 2-3 بار اپنے پیپرز کے سلسلے میں امریکن ایمبیسی جاتی رہی۔ ہر کام تیز رفتاری سے ہو رہا تھا۔ امریکن ایمبیسی کے ایک سینئر آفیسر نے اپنی زندگی کے اتنے اہم فیصلے پر اس طرح جرأت اور بہادری دکھانے پر اس کی تعریف کی۔ تم دوسری پاکستانی لڑکیوں کے لیے ایک مثال ہو۔ اس وقت ان کلمات پہ اسے بے تحاشا فخر ہو رہا تھا۔ ہاں واقعی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ میں اپنے والدین کو کیوں کرنے دوں؟ خود کیوں نہیں کروں؟ میں جو کر رہی ہوں میں ٹھیک کر رہی ہوں۔ اسے مزید اطمینان ہو گیا۔ گھر میں کسی کو بھی اس کی سرگرمی پہ کوئی شبہ نہیں تھا۔ وہ بہت نارمل طریقے سے رہتی تھی۔ امی اور بھابھی کے ساتھ اپنی شادی کی خریداری بھی بازار کے لیے جاتی رہی اور آہستہ آہستہ اس نے اپنی کئی چیزیں ربیکا کے گھر منتقل کر دیں۔ اپنے پاس موجود سارا زیور، بینک اکاؤنٹ میں سارا پیسہ وہ ڈیوڈ کے والدین کو دے چکی تھی۔ چند دن تک اسے امریکہ کا ویزا ملنے والا تھا۔ ایک دن وہ کالج سے ڈیوڈ کے ساتھ گئی تھی۔ اس کے ساتھ لنچ کرنے کے بعد وہ 4 بجے گھر آئی تو گھر میں اس کے لیے ہنگامہ تیار تھا۔ اس کے سب سے چھوٹے بھائی نے اسے ڈیوڈ کے ساتھ ریسٹورنٹ میں لنچ کرتے دیکھ لیا تھا۔ اس نے گھر آ کے یہ بات سب کو بتا دی۔ ثانیہ صبح اپنی امی سے کہہ کے گئی تھی کہ وہ کالج سے ربیکا کے گھر جائے گی، مگر جب اس کے بھائی نے گھر آ کر امی کو بتایا تو ربیکا نے بتا دیا کہ وہ ان کے یہاں نہیں ہے۔ ثانیہ کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ اس نے امی کے پوچھنے پہ یہی کہا کہ وہ ربیکا کے گھر سے آ رہی ہے۔ اس کے بھائی کو بھڑکانے کے لیے یہی جملہ کافی تھا۔ اس نے ثانیہ میں تھپڑوں کی بارش کر دی اور امی نے بھی اسے بچانے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی بھابھی نے۔ آدھے گھنٹے وہ اپنے بھائی سے پٹتی رہی مگر اس نے یہ نہیں مانا کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ لنچ کرنے گئی تھی۔ رات کو اس کے ابو اور بھائی گھر آئے اور نئے سرے سے عدالت لگ گئی۔ تب اس کے صبر کی حد ختم ہو گئی۔ ہاں گئی تھی کسی لڑکے کے ساتھ لنچ کرنے، پھر کیا تم نہیں جاتے نئی نئی لڑکیوں کے ساتھ؟ پہلی بار وہ اپنے چھوٹے بھائی پہ چلائی اور بلال نے جواباً اس کے منہ پہ زور کا تھپڑ مارا۔ اس بار خاموشی سے پٹنے کے بجائے اس نے بلال کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ایک تھپڑ اور دوسرا تھپڑ۔ ثانیہ نے تھپڑ کھانے کے بعد کارنز پہ رکھا ہوا گلدان اٹھایا اور بلال کو دے مارا۔ باقی جو سب تماشائی تھے، اچانک ان میں حرکت ہوئی۔ اس کے ابو اس بار اس کی طرف آئے، ان کے ہاتھ میں جو چیز آئی انہوں نے اس سے ثانیہ کو مارا۔ ہاں مجھے اسی لڑکے سے شادی کرنی ہے جسے میں چاہتی ہوں۔ میں مر جاؤں گی لیکن وہاں کبھی شادی نہیں کروں گی جہاں آپ چاہتے ہیں۔ کس سے کرو گی شادی؟ بتاؤ کس سے کرو گی؟ ڈیوڈ سے کروں گی میں۔ کیا ڈیوڈ؟ اس کے ابو یکدم سکتے میں ہو گئے۔ ہر شخص اپنی جگہ پتھر کا مجسمہ بن گیا۔ ربیکا کے بھائی سے؟ ہاں ربیکا کے بھائی سے۔ اور میں نے تم دونوں کو زندہ رہنے دیا نا تو پھر کہنا، میں اسے دیکھ لوں گا، مگر آج کے بعد تمہارا اس گھر سے قدم باہر نکالنا بند۔ ثانیہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ تمہیں پتہ ہے کیا کر رہی ہو؟ تم مسلمان ہو، وہ کرسچن ہے۔ تم دوزخ میں جلو گی۔ میں ابھی بھی دوزخ میں ہوں۔ یہ گھر ایک دوزخ ہے میرے لیے۔ اور محبت میں کوئی مسلمان اور کرسچن نہیں ہوتا۔ میں محبت کرتی ہوں اس سے۔ بلال چیل کی طرح اس پہ جھپٹا۔ اس نے اس کو گلا دبانا شروع کر دیا۔ ثانیہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ امی آئندہ ایک گھر سے باہر نہیں جائے گی یا کالج بھی نہیں جائے گی۔ اگلے کئی دن وہ گھر میں قید رہی، کوشش کے باوجود ڈیوڈ سے رابطہ نہیں کر سکی۔ اس شام اس کی امی اور بھابھی اسے اپنے ساتھ لے کر جیولرز کے پاس گئیں۔ اس نے سوچ لیا کہ اس کے پاس دوسرا موقع دوبارہ نہیں آئے گا۔ جیولر کی دکان میں داخل ہوتے ہی اس کی امی اور بھابھی اس کے آگے تھیں۔ وہ جیولر کی دکان میں چلی گئی لیکن ثانیہ اندر نہیں گئی۔ وہ دائیں جانب بھاگنا شروع ہو گئی۔ اپنے پیچھے اس نے بھابھی کی آواز سنی اور اس کے بعد پاگلوں کی طرح بے تحاشا دوڑتے ہوئے ٹیکسی روکی۔ اس کے پاس جانے کی ایک ہی جگہ تھی، ڈیوڈ کا گھر۔ بیل بجانے پر ڈیوڈ آیا۔ تم کہاں تھی اتنے دن سے؟ تم جانتی ہو تمہاری سیٹ کنفرم ہو گئی، پرسوں فلائٹ ہے تمہاری۔ وہ اندر آئی اور اس نے سارا قصہ سنا دیا۔ اب کیا ہوگا؟ اور ڈیڈی سے بات کریں۔ ثانیہ تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا، تمہارے گھر والے اب یہاں آئیں گے۔ میں اور کہاں جاؤں گی انکل؟ اور تمہارے گھر والے یہاں پولیس لے کے آئے، معاملہ خراب ہو جائے گا، پلیز جاؤ، میں تمہیں کسی دوست کے یہاں چھوڑ کے جاتا ہوں۔ ڈیوڈ نے کار کا دروازہ کھولا اور پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔
وہ گاڑی میں بیٹھ گئے. ڈیوڈ کے ڈیڈی گاڑی سٹارٹ کر رہے تھے. ڈیوڈ گیٹ کھول کر پلٹ رہا تھا جب ثانیہ نے اس کے پیچھے کسی گیٹ کو نمودار ہوتے دیکھا. وہ بجلی کی رفتار سے گاڑی سے نکلی. ڈیوڈ اپنے پیچھے بڑھنے والے قدموں کی چاپ پہ پلٹا. ثانیہ نے اس شخص کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز کو دیکھ کر چیخ ماری. بلال ڈیوڈ کو مت کچھ کہنا. اس نے بلال کو اپنی طرف دیکھا اور ہاتھ سیدھا کرتے ہوئے کہا. اگلے لمحے فائر کی آواز کے ساتھ اس نے ڈیوڈ کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا. ڈیوڈ کی ممی چیخ مار کر اس کی طرف بڑھی. زمین پہ گرے ہوئے ڈیوڈ پر بلال کو ایک اور فائر کرتے ہوئے دیکھا. ڈیوی کے جسم کو جھٹکا لگا اور اس کا وجود خوف سے سرد ہو گیا. اس نے بلال کو اپنی طرف ریوالور کرتے دیکھا. وہ بے حس و حرکت تھی. کسی نے اسے دھکا دیا اور نے فائر کی آواز سنی. پھر کچھ چیخیں. پھر ربیکا انیتا کو چیختے ہوئے دیکھا. وہ ڈیوڈ کی طرف بھاگے. اس نے فرش سے اٹھنے کی کوشش کی. فائر کی ایک اور آواز آئی. وہ کھڑی ہو گئی. اس نے بلال کو کچھ لوگوں کی گرفت میں دیکھا. ڈیوڈ کے ڈیڈی ملازموں سے کچھ کہہ رہے تھے. اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. گاڑی سے باہر نکلتے اس زمین پر خون کا ایک تالاب دیکھا. ڈیوڈ کو گاڑی میں ڈال کے لے جایا گیا. اس نے ڈیوڈ کا چہرہ دیکھا. اس کی آنکھیں بند تھیں. اس کا جسم ساکت تھا. سفید شرٹ خون سے تر تھی. چند منٹ پہلے کیا ہو رہا تھا اور اب اچانک کیا ہوا تھا. آہستہ آہستہ اس کو چیزیں صاف یاد آتی چلی گئیں. بلال نے غم و غصے کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی. تم اگلی بار اس سے ملنا میں تم دونوں کو قبر میں اتاروں گا. اسے بلال کی دھمکی یاد آئی. مگر جس وقت اسے یہ بات یاد آئی بہت دیر ہو چکی تھی. ہوش میں آنے کے بعد اس نے خود کو ایک کمرے میں پایا مگر وہ کمرہ ڈیوڈ کے گھر کا نہیں تھا. تو تم اب ہوش میں آ گئی ہو. اس کی بیڈ کے قریب ایک سیاہ فام عورت نے اسے دیکھا. تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ ثانیہ کے ذہن میں جھماکا ہوا. ڈیوڈ کیسا ہے؟ وہ بے اختیار اٹھی. ہی از ڈیڈ. وہ مر چکا ہے. ڈیڈ؟ میں جانتی ہوں یہ خبر تمہارے لیے شاکنگ ہے مگر سچ یہی ہے. ڈیوڈ کی فیملی اس کی آخری رسوم کی تیاری کر رہی ہے. وہ یہاں آئیں گے اور پھر کچھ ضروری باتیں ہوں گی. وہ عورت اسے انگلش میں بتا رہی تھی. تم کہاں ہوں؟ میں کہاں پر ہوں؟ تم امریکن ایمبیسی ہو. تم نے امریکہ میں سیاسی پناہ کے لیے اپلائی کیا تھا. ان حالات میں ڈیوڈ کی فیملی کے کہنے پر ہم نے تمہیں اپنی تحویل میں لیا ہے کیونکہ تمہاری زندگی کو خطرہ تھا. وہ گمسم اس کے چہرے کو دیکھتی رہی. اسے زندگی میں اپنے خاندان سے کبھی اتنی نفرت نہیں ہوئی جس دن اس سے ہوئی تھی. اس دن پتہ نہیں اس نے بلال کو کتنی بد دعائیں دیں یا ڈیوڈ کو کتنا پکارا. اسے یاد تھا کہ اس کے چلانے پر کمرے میں کچھ اور لوگ آئے. ایک نے زبردستی اسے انجیکشن لگایا. غنودگی کے عالم میں جو چہرہ آخری دفعہ اس نے دیکھا وہ ڈیوڈ کا تھا. اگلے بہت سے دن اسی طرح گزر گئے. اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے. اسی دن عورت کے آنے پر اسے ڈیوڈ کی فیملی کے بارے میں پوچھا. وہ امریکہ جا چکے ہیں. یہاں ان کی جان کو خطرہ تھا. وہ مجھ سے ملے بغیر چلے گئے. مجھے چھوڑ کے چلے گئے. مجھے تو ان سب کے ساتھ رہنا تھا. مجھے باہر جانا تھا. تمہارا ان کے ساتھ باہر جانا یا رہنا ممکن نہیں ہے. ابھی کوئی نہیں جانتا تم ہماری ایمبیسی میں ہو اور ہم یہ بات بھی نہیں چاہتے کہ کسی کے علم میں تمہارا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر ہے. تمہیں باہر ابھی نہیں بھیج سکتے. بلال کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ وہ کیس کورٹ میں چلا گیا ہے. دیکھو تمہاری موجودگی یہاں ایک راز ہے. یہاں سے نکلو گی تو ایمبیسی کے پاکستانی ملازمین اور آنے جانے والے تمہاری موجودگی سے باخبر ہو سکتے ہیں. تمہیں چھپانا مشکل ہو جائے گا. چند دن صبر کرو پھر ہم تمہیں کہیں اور شفٹ کریں گے. میں ڈیوڈ کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں. فی الحال یہ ممکن نہیں ہے.